بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستو، یہ سورہ انعام ہے، 8واں پارہ ہے، 6واں رکوع ہے، جس کی آیت نمبر 155 سے 158 تک کی تلاوت کی گئی ہے. ان میں جو بات ہے اسے مختصر طریقے سے آپ کے سامنے ذکر کی جائے گی. اس سے پہلے جو آخری آیت تھی اس میں حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو جو کتاب دی گئی اس کا ذکر تھا، یعنی خاص طور سے تورات کا ذکر تھا. ثم آتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. ظاہر ہے کہ موسیٰ کو کتاب جو مشہور ہے وہ کیا ہے؟ وہ تورات ہے، یہی کتاب دی گئی. اس کتاب کے بارے میں فرمایا تھا اس میں کہ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً، کہ اس کتاب میں ہدایت ہے، اس کتاب میں رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اور اس کتاب کے پڑھنے والے، اس پر عمل کرنے والوں سے یہ امید ہے کہ وہ اپنے رب پر ایمان لے ہی آئیں گے اور رب سے ملاقات کی امید رکھیں گے. تو اس کتاب میں بھی واقعتاً ہدایت اور رحمت اور نور، روشنی، بہت کچھ اس کتاب میں ہے.
اس کے بعد فرماتے وہذا کتاب انزلناہ، اب اس کے بعد یہ کتاب ہے، ہذا کتاب، یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کی ہے، مراد قرآن کریم ہے۔ اس کتاب کے بارے میں اپنی طرف خاص طور سے نسبت کر کے فرماتے انزلنا، ہم نے اسے نازل کیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف بطور خاص متوجہ کر کے اس طرح ارشاد فرمانے کا مطلب سمجھیے کہ اس کتاب کی کیا اہمیت ہے۔ انزلنا، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے۔ اور فرماتے ہیں مبارک، یہ کتاب بہت ہی برکت والی ہے۔ فاتبعوہ، جب یہ برکت والی ہے تو تم اس کی پیروی کرو، اس کو مانو، اس میں جو ہدایات ہیں اس پر عمل کرو۔ واتقوا، اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں رکھو کہ اس میں جو احکام ہیں ان کی خلاف ورزی سے بچو۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اس کی خلاف ورزی سے آسانی سے بچ جاؤ گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، اس کی وجہ سے تم پر رحم کر دیا جائے گا۔ اس کتاب کے بارے میں یہ جو صفت بیان کی گئی ہے کہ مبارک، برکت والی کتاب ہے، تو برکت جس شعبے میں کوئی دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے، عمل کر کے، تجربہ کر کے دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے، اور دیکھنے والوں نے دیکھا ہے، واقعات ہے، ہزار واقعات ہیں۔ ہمارے اس زمانے میں بھی یقین کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ اہتمام کے ساتھ اگر اس کو کوئی شخص کر کے دیکھنا چاہے تو آج بھی وہ دیکھ سکتا ہے۔ شرط یہ ہے، دو چیز کی پابندی ضروری ہے، دو چیز کا اہتمام ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پابندی سے اس کی تلاوت کی جائے، اور اس سے پہلے زیادہ سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ یقین ہو۔ جب ہم محبت کے ساتھ دل سے یقین کر کے اس کی تلاوت کریں گے تو اس کا فائدہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر ہم خود ہی شک میں مبتلا رہیں گے اور ذہن یہ کہے گا کہ کچھ ہونے کی امید نہیں لگ رہی ہے، لوگ پڑھ رہے ہیں اس لیے ہم بھی پڑھ رہے ہیں، لوگوں سے سنتے ہیں اس لیے پڑھ رہے ہیں، اگر یہ سوچ ہوگی تو ظاہر ہے کہ یہ تو توہین ہے اس کی، تو اس توہین کے ساتھ فائدہ کہاں سے ہو پائے گا؟ اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ غیرت والے ہیں، تو غیرت کے ساتھ اس غیرت کی وجہ سے اس کا فائدہ ہمیں نہیں نظر آئے گا۔ ہاں، فائدہ کب ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ میرا بندہ میری کتاب پر، میری نازل کی ہوئی چیز پر پورا بھروسہ کر رہا ہے اور شک کے ساتھ نہیں پڑھ رہا ہے، آزمانے کی نیت سے نہیں پڑھا، دیکھیں پڑھ کے ٹھیک ہو رہا کہ نہیں ہو رہا۔ آج کل بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا، پڑھ کے دیکھیں کیا ہو رہا، اور اگر کبھی پڑھنے کہا جائے بولا بہت پڑھا کچھ ہوا نہیں ہے۔ یہ سب الفاظ سننے کو ملتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں وہ یقین، وہ اطمینان، وہ محبت جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ محبت تو یہ ہے کہ بظاہر ہمیں کچھ نظر آئے نہ نظر آئے، کیے جائیں، یہ تو محبت کی پہچان یہ ہے۔ لیکن آدمی یا تو شروع ہی نہیں کرتا، پہلے ہی ہمت ہار جاتا ہے، یا شروع کرتا ہے تو وہ یقین نہیں کر پاتا جو یقین ہونا چاہیے، بس ہمت ہار جاتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اگر اس کتاب کے بارے میں کچھ آپ دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس لفظ پہ توجہ دیجئے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرما رہے ہیں، جو آیت نمبر 155 ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب ہے ہم نے اسے نازل کی ہے، مبارک، برکت والی کتاب ہے، برکت والی کتاب ہے۔ کتنے بیمار اس سے شفا پا گئے، اور بیمار ایک تو ظاہری جسمانی بیماری ہوتی ہے اور ایک دل کی بیماری ہوتی ہے۔ عقائد میں انسان کمزور ہے، بکھرا ہوا ہے، لیکن اس کو پڑھنا شروع کیا یا اس کو سننا شروع کیا یا اس کا پڑھا ہوا پانی پیا تو اس کو شفا مل گئی، اس کے عقائد درست ہو گئے، اس کا ایمان مضبوط ہو گیا، اس کا جسم تندرست ہو گیا، اس کی بیماری بھاگ گئی۔ بہت کچھ فائدہ اس میں نظر آئے گا
اگر ہم اس کو مبارک یعنی برکت والی سمجھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ یہ اللہ کی نازل کردہ بہت ہی اہم کتاب ہے۔ پچھلی جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں ذہن نشی کر لیجیے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنی کتابیں نازل ہوئیں، جتنے صحیفے نازل ہوئے، جن کی تعداد 100 سے زائد ہیں، ان تمام صحیفوں اور کتابوں میں جتنے مضامین ہیں وہ سارے مضامین قرآن میں موجود ہیں۔ آپ اس ایک کتاب کو پڑھ رہے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی کتابیں نازل ہوئی آپ سب کو پڑھ رہے ہیں ایک ساتھ۔ جب اتنی بڑی بات ہے اس کے اندر، وہ جتنے مضامین اس میں ہیں سب اس کے اندر موجود ہیں، اور جتنے اصول اس میں تھے، اصولی باتیں جتنی سب کی سب اس کے اندر موجود ہیں۔ جب سب کی سب اس میں موجود ہیں تو گویا ہم نے ساری کتابیں پڑھنا شروع کر دیا، تو ساری کتابیں جو اللہ کی تھی سب میں ہدایت ہے، سب میں نور ہے، سب میں رحمت ہے، تو اس کے اندر ان سے زیادہ رحمت ہے، ان سے زیادہ ہدایت ہے، اس سے زیادہ نور ہے اس کے اندر۔ اس لیے اس کو اہتمام سے پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے، بہت ہی زیادہ اہتمام سے کرنا چاہیے، اور تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے پڑھنے والوں نے کس طرح پڑھا ہے، عمل کرنے والوں نے کس طرح عمل کیا ہے، اپنی پوری زندگی کا ایک ایک حصہ قرآن کریم کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے تھے، ذرہ برابر اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بظاہر چاہے نقصان، دنیا کا نقصان نظر آ رہا ہو کہیں بھی، لیکن اس کو گوارا کرنے کے لیے تیار ہے۔ بھائی اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب کا یہ حکم ہے، ہمیں اس حکم کو ماننا ہے، اس حکم پہ چلنا ہے، اسی کے مطابق چلنا ہے، چاہے ہمیں بظاہر دنیا کا نقصان کہیں سے نظر آ رہا ہو، اس کو گوارا ہے، لیکن ہم اس کو پڑھیں گے، اس پہ عمل کریں گے۔ ہم بھی آج جب ہمارے سامنے یہ آیت کریمہ آ رہی ہے کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے اور برکت والی ہے، فَاتَّبِعُوهُ، لہذا اس کی پیروی تم کرو، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، لہذا ہم بھی ٹھان لیتے ہیں کہ ہم اس کی پیروی کریں گے۔ اور ابھی جو اس سے پہلے جو 10 احکام آئے ہیں، یہ 10 احکام تو ہم نے بتایا تھا پچھلی تمام کتابوں کا خلاصہ۔ یہ 10 احکام وہ ہیں جو پچھلی کتابوں میں بھی ہیں، ان سب کا خلاصہ ہے، لہذا ان 10 احکام جو بنیاد ہیں، خلاصہ ہیں پورے قرآن کریم کا اور آسمانی تمام کتابوں کا، ان 10 چیز کو تو اپنا لیں، ان 10 چیزوں کو اپنائیں، پھر دیکھیں اس کی برکتیں کیا کیا ظاہر ہوتی ہیں۔ حضرات صحابہ کرام نے مضبوطی کے ساتھ قرآن کریم کو پکڑ لیا تھا، مضبوطی کے ساتھ۔ جب انہوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ انہیں عطا فرما دیا، سب کچھ۔ دنیا کے بڑی بڑی حکومتیں ان کے سامنے خوف کھاتی تھی، ڈرتی تھی، اور انسان تو انسان، جانور تک ان کے فرما بردار ہو گئے تھے، کیا جنگل کے شیر ہوں، کیا درندے ہوں، کیا چونٹیاں ہوں، کیا کیا ہوں، سب فرما بردار ہو گئے تھے۔ تاریخ شاہد ہے، کوئی تاریخ پڑھ کر کے دیکھنا چاہے تو قرآن تو آج بھی وہی ہے، قرآن تو آج بھی وہی ہے جو تھا، جو صحابہ کرام کے زمانے میں تھا وہی آج ہے۔ اس کا ایک حرف تو آگے پیچھے نہیں ہوا، زبر زیر ادھر سے ادھر نہیں ہوا۔ ہاں، انہوں نے عمل کیا تھا تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، دنیا نے بھی دیکھا ان کو، ان کی تاریخ کو دیکھا کہ ہاں واقعی آج بھی ہم اگر اس پہ عمل پیرا ہو جائیں تو اس کے لیے ہم بھی اپنی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم لوگ اس سے تھوڑا تھوڑا چھوٹا چھوٹا فائدہ اٹھاتے ہیں، اس میں شبہ نہیں ہے۔ کوئی بیماری آ جاتی ہے تو چاہتے ہیں کہ اس سے ہم فائدہ اٹھا لیں، اس کا دم کیا ہوا پانی پی لیں، اس سے ہماری بیماری بھاگ جائے گی۔ بہت سے لوگ، عورتیں خاص طور سے کہتے ہیں کہ ہم اتنی تکلیف میں مبتلا ہیں، اللہ کے کلام میں تو سب کچھ ہے، کوئی ایسا کلام اس میں سے دیجیے نکال کے کہ میری یہ پریشانی دور ہو جائے۔ اس کا مطلب عقیدہ ہے، ایمان ہے اس کا کہ ہماری یہ جو پریشانی ہے وہ اللہ کے کلام میں اس کا حل موجود ہے۔ یہ بات لوگوں کی زبان سے نکلتی ہے، بلا شبہ یہ بات ہے، اور اس کا یقین ہمیں ہونا چاہیے، اور یقین کے ساتھ ہم اس کا اہتمام شروع کریں، پھر اس کے فوائد اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ آخری جملہ جو اس کا ہے، لعلکم ترحمون، تم پر اس کی وجہ سے رحم کر دیا جائے گا۔ یہ جو بادشاہوں کے بادشاہ ہوتے ہیں،
جو بادشاہ بڑے بادشاہ ہوتے ہیں ان کی زبان اسی انداز کی ہوتی ہے، یقین سے نہیں کہتے کہ ہاں تم پر رحم کر ہی دیا جائے گا، لعلکم ترحمون، امید ہے کہ رحم کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، وہاں سے یہ بات اگر آ جائے کہ امید ہے کہ رحم کر دیا جائے گا، بس یہ کافی ہمارے لیے۔ ایک اشارہ مل جائے تو اشارہ مل جانے ہی سے آدمی کو یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یقین دلا دیا، لعلکم ترحمون، تم پہ رحم کر دیا جائے۔ تو ہم تو چاہتے ہیں، ہر شخص چاہتا ہم پہ رحم کیا جائے، چھوٹا ہو کہ بڑا، ہر شخص رحم کا بھوکا ہے، رحم کا پیاسا ہے، ہم پر رحم کر دیا جائے، رحم کر دیا جائے، ہر شخص چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرما دیا، بس تم پہ رحم کر دیا جائے گا۔ اب رحم جب کر دیا گیا تو اب کیا پریشانی رہے گی؟ کوئی پریشانی، بیماری ہے اگر رحم کر دیا گیا تو شفا مل گئی، کوئی اور پریشانی ہے رحم کر دیا گیا تو وہ پریشانی دور ہو گئی۔ تو گویا اس کتاب میں وہ بات رکھی گئی ہے کہ اس کے تلاوت کرنے سے اور اس پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اتر جاتی ہے۔ ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، اس زمانے میں کچھ لوگ تھے جو ایسی بات کہہ رہے تھے، بہت سے لوگ ایسی باتیں سوچ رہے تھے، اور کچھ لوگ جنہوں نے ایسی بات نہیں بھی کہی، نہیں بھی سوچا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما دے رہے ہیں۔ جو کتابیں نازل ہوئیں وہ عبرانی زبان میں تھی، عربی زبان میں نہیں تھی، جیسے تورات اور انجیل۔ تو عرب کے لوگ، مکہ مکرمہ کے لوگ، مدینہ منورہ کے لوگ، اور عرب کے لوگ بنی اسماعیل اور دوسرے لوگ قریش، وہ یہ کہنے لگے کہ ہم سے پہلے جو دو گروہ گزرا ہے، دو جماعت گزری ہے، یعنی یہود و نصارہ، ان کے اوپر کتابیں نازل ہوئی، بنی اسرائیل ان پہ کتابیں نازل ہوئیں، وہ پڑھتے رہے وہ، اور اس پہ بہت سے لوگ عمل بھی کرتے رہے، لیکن ہمارے اوپر تو کوئی کتاب نہیں نازل ہوئی بطور خاص۔ ہم بنی اسماعیل، ہم اہل عربی زبان میں کوئی کتاب نہیں نازل ہوئی، اگر ان پہ نازل ہوئی ہے تو ہمارے اوپر بھی نازل ہوتی، یعنی ہماری زبان میں بھی نازل ہوتی تو ہم اس پر عمل کرنے والے ہوتے۔ یہ ہم سے پہلے جو لوگ تھے جن کی زبان دوسری تھی، ان کی زبان میں کتاب نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم ایسا کہو تو اس کہنے سے بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، اس سے کہ جس زبان میں بھی کتاب نازل ہو وہ لوگ تو بتاتے تھے، اس کا مطلب بتاتے تھے، اس کی تشریح کرتے تھے، اور اس کے مطابق تم چاہتے تھے تم عمل کر سکتے تھے۔ تو کہیں تم یہ کہنے لگ جاؤ کہ کتاب نازل ہوئی ہے ہم سے پہلے دو جماعت پہ، دو گروہ پہ، دو گروہ سے مراد یہود اور نصارہ، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے بالکل ہی غافل تھے، ہم کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ ایک یہ عذر بھی ہم ختم کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم کو، اس کتاب کو عربی میں نازل کر کے، پوری دنیا والوں کے لیے اس کتاب کو عربی میں نازل کر کے ہم سارا عذر ختم کر دیتے ہیں کہ ہم سے پہلے ان لوگوں پہ نازل ہوئی، ہم پہ نہیں ہوئی۔ یا یہ کہ تم اس طرح کی بات کہو، لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، اگر ہمارے اوپر کتاب نازل ہوتی، یہ تو بنی اسرائیل پہ نازل ہوئی ہے، اگر ہمارے اوپر کتاب نازل ہوتی تو ہم عمل کر کے دکھا دیتے، ان سے بھی ہم بہتر ہو جاتے، ان سے بھی زیادہ ہدایت یافتہ ہو جاتے، لکنا اہدی منہم۔ تم اگر ایسی بات کہو تو سن لو، آج ہم قرآن کریم عربی میں نازل کر کے تمہارے اوپر پوری حجت قائم کر دے رہے ہیں، تمہارے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر بھیج کر یہ بھی حجت تمام کر دیتے ہیں۔ فقط جاءکم بینۃ من ربکم، اب تمہارے رب کی طرف سے حجت آ چکی ہے، حجت بینہ، حجت دلیل آ چکی ہے۔ دلیل میں یا تو قرآن کریم کو مراد دیجئے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد دیجئے، بہتر ہے دونوں کو ایک ساتھ مراد لے لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ کے اوپر کتاب بھی نازل ہو گئی، اب تو ساری حجت تمام ہو گئی، سارا عذر ختم ہو گیا، اب کوئی عذر باقی نہیں رہ گیا۔ فقط جاءکم بینۃ من ربکم، اب تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حجت اور دلیل، بینہ اور بیان سب آ چکا، وہدی و رحمہ، ہدایت آ چکی،
و رحمہ، اور رحمت آ چکی، اب ساری چیز آ چکی، اب کچھ باقی نہیں رہا۔ اب تک تو تم ایک عذر کرتے تھے، اگرچہ وہ عذر جھوٹا ہے، اس عذر میں کوئی دم نہیں ہے کہ کتاب تو ان کی زبان میں نازل ہوئی، ہماری زبان میں نازل نہیں ہوئی، ہماری زبان میں نازل ہوتی، ہم پر نازل ہوتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو جاتے، دکھلا دیتے عمل کر کے۔ تم یہ کہہ رہے تو ہم لو تمہاری زبان میں، عربی زبان میں ہم نے قرآن کریم نازل کر دیا اور تمہارے درمیان رسول کو بھیج دیا۔ اب کوئی عذر نہیں، اب تو عمل کر کے دکھانا ہوگا، اب تو عمل کرنا ہوگا۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی عمل نہ کرے، سب چیز آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی عمل نہ کرے تو اس کی پکڑ ہوگی۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، اب یہ بتاؤ کہ جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اب اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ تم جو مطالبہ کر رہے تھے، جو تم چاہ رہے تھے، وہ سب تو ہو گیا، سب کچھ کر کے دکھا دیا کہ اب تمہاری زبان میں قرآن کریم نازل کر دیا گیا، تمہارے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا گیا، یہ سب کچھ کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد انکار کرنے کی، رسول کے انکار کرنے کی، رسول کی مخالفت کرنے کی، اللہ کی آیات کو جھٹلانے کی اب کسی چیز کا کوئی موقع نہیں رہ گیا۔ جب کوئی موقع نہیں رہ گیا تو اب اس کے بعد بھی کوئی شخص اگر جھٹلاتا ہے تو اس کی پکڑ سخت ہے۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، اب اس کے بعد بھی کوئی شخص اگر اللہ کی آیات کو جھٹلائے تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اللہ کی آیات کو جھٹلانا ایک الگ چیز ہے، اللہ کی آیات کو جھٹلانے کے ساتھ ساتھ تم تو اس سے بھی آگے کام کرتے ہو، کیا خود تو عمل کرتے نہیں، خود جھٹلاتے ہو، انکار کرتے ہو، دوسروں کو بھی روکتے ہو کہ تم بھی مت عمل کرو، دوسروں کو بھی روکنے کا ذریعہ بنتے ہو، تو یہ اور بڑا جرم ہو گیا۔ ایک تو تم تکذیب آیات کر رہے ہو، آیات کی تکذیب کر رہے ہو، جھٹلا رہے ہو، اور وصدف عنہا، دوسروں کو روک بھی رہے ہو کہ تم بھی مت کرو، تم بھی مت کرو۔ اگر ایسا ہے، سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، ہم سزا دیں گے ان لوگوں کو جو لوگوں کو روک رہے ہیں ہماری آیات سے، خود بھی انکار کر رہے ہیں، خود بھی مخالفت کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی روک رہے ہیں۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب، بہت ہی برا عذاب، یعنی سخت عذاب، ایسا عذاب جو انہیں تکلیف دہ ہو، انہیں برا لگنے لگے، ایسا عذاب ہم دیں گے۔ بما کانوا یصدفون، کیوں؟ اس لیے کہ وہ دوسروں کو روکتے تھے، خود انکار کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، دوسروں کو بھی روکتے تھے۔ تو قرآن کریم جو بہت ہی اہم کتاب ہے، جہاں یہ ایک طرف بہت ہی برکت والی ہے، جہاں اس کے احکام بہت ہی برکت والے ہیں، ان کے احکام میں جہاں بہت نور ہے، وہیں اس کی مخالفت کرنے والوں پہ سزا بھی سخت ہے، عذاب بھی سخت ہے۔ دونوں طرف کی توجہ دینا ضروری ہے، جہاں اس میں نور ہے، جہاں اس میں برکت ہے، جہاں اس میں رحمت ہے، اس پہ عمل کرنے والا سکون ہی سکون میں ہے، جہاں وہیں اس کے برعکس بھی ہے کہ اس کی مخالفت کرنے والا، اس کے خلاف کرنے والا، دوسروں کو روکنے والا، اس پہ سخت عذاب بھی دیا جائے گا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم دونوں کو بنایا ہے اور قرآن کریم ہی میں دونوں کو رکھ دیا ہے۔ اس پر عمل کرو، اس کے مطابق کام کرو تو جنت میں چلے جاؤ، اس کی مخالفت کرو، اس میں روکو دوسروں کو تو مخالفت کرنے سے، تکذیب کرنے سے، دوسروں کو روکنے سے جہنم کا راستہ تمہارے لیے۔ کیا خلاصہ ہو گیا کہ جو کچھ تم چاہتے تھے، جو کچھ تمہاری طرف سے تقاضا کیا جاتا تھا، سب تقاضے پورے کر دیے گئے، قرآن نازل کر دیا گیا، رسول بھیج دیا گیا۔ قرآن برکت والی کتاب ہے، برکت والی کتاب ہے، رحمت والی کتاب ہے، یہ سب کچھ ہو گیا۔ اب اس کے بعد تو مان جانا چاہیے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو اب بتاؤ اب کس چیز کا انتظار ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ اب کس چیز کا انتظار ہے؟ رسول بھیج دیے گئے، قرآن نازل کر دیا گیا، قرآن ایسی کتاب جو رحمت سے بھری ہوئی ہے، ہدایت اور نور سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی نہ مانے تو کس چیز کا انتظار ہے؟ فرما رہے ہیں آگے کی آیت میں، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کیا اب وہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے آئیں ان کے پاس؟ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کیا وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اب ان کے پاس فرشتے آئیں؟ کون سے فرشتے؟ اب تو فرشتے آئیں گے روح نکالنے والے، کیا اب ان کے آنے کا انتظار ہے؟
یا روح نکالنے کے بعد اب فرشتے آئیں گے عذاب دینے کے لیے، کیا ان فرشتوں کے آنے کا انتظار ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت پہ زبردست قسم کی دھمکی دی ہے کہ سب کچھ آ جانے کے بعد بھی اگر عمل نہیں کر رہے ہو تو اب کس چیز کا انتظار ہے؟ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکہ، کیا اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ ملائکہ اور فرشتے ان کے پاس آئیں؟ اس سے آگے بڑھ کر کے او یاتی ربک، یا کیا اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اب تمہارا رب ہی آ جائے یہاں کر کے، وہ خود آ کر کے کہے کہ آؤ اس پر عمل کرو؟ کیا اب اس کا انتظار ہے؟ کتنی سخت بات کہی جا رہی ہے، بہت ہی خوفناک آیت ہے یہ، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کیا فرشتوں کے آنے کا انتظار ہے اب؟ او یاتی ربک، یا خود آپ کے رب یعنی اے رسول آپ کے رب کے آنے کا انتظار ہے لوگوں کو؟ او یاتی بعض آیات ربک، یا رب کی بعض نشانیوں کے آنے کا انتظار ہے؟ رب کی نشانی اگر آ جائے گی تو پھر مہلت نہیں ملے گی۔ تو تین چیزوں کا ذکر کیا گیا کہ فرشتوں کے آنے کا انتظار ہے، یا خود رب کے آنے کا انتظار ہے، یا رب کی بعض نشانیوں کے آنے کا انتظار ہے۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز آ جائے گی تو اس کے آنے کے بعد مہلت نہیں ملے گی، وہ ایک دم آخری چیز ہوگی۔ جو چیز آنی تھی سب آ چکی، یعنی قرآن کریم اپنے تمام صفات کے ساتھ آ چکا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صفات و ہدایات کے ساتھ آ گئے۔ اب اس کے بعد ایمان نہیں لانے والے کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ اب اس کو انتظار ہے کہ فرشتے آ جائیں عذاب لے کر کے۔ آگے وضاحت کے ساتھ کہہ دیا جا رہا ہے یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی۔ یوم یاتی بعض آیات ربک، آپ کے رب کی بعض کچھ بھی نشانی، کھلی نشانی جس دن آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ لا ينفع نفسا ایمانها، اب اس کے بعد کسی شخص کا ایمان لانا اس کو نفع نہیں دے گا۔ جو اس سے پہلے اس نشانی کے آنے سے پہلے جو ایمان نہیں لایا تھا، اس نشانی کے آنے کے بعد اگر وہ ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان لانا اب اسے کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا، کچھ بھی نفع نہیں دے گا۔ اور ایمان تو ایمان ہے، اگر کوئی شخص پہلے سے ایمان والا تھا، پہلے سے ایمان والا تھا، اب اس نشانی کے دیکھنے کے بعد اپنے اعمال میں اضافہ کر دیا تو اس کے اعمال کے اضافہ کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو گویا جو پہلے سے ایمان والا نہیں تھا، ایمان لے آیا نشانی دیکھ کر، تو اس کے ایمان سے کوئی فائدہ اس کو نہیں ہوگا۔ اور اگر ایمان والا تھا پہلے سے، اس نشانی کو دیکھ کر کے اپنے عمل میں اضافہ کر دیا، مثلا پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا نماز پڑھنے لگا، یا مثلا پہلے روزہ نہیں رکھتا تھا روزہ رکھنے لگا، یا اب زکوٰۃ نہیں دیتا تھا زکوٰۃ دینے لگا، اب کرنے لگا، یہ جو اعمال بڑھا دیے، اس اعمال کے بڑھانے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کتنی سخت وعید ارشاد فرما دی گئی، اور یہ بہت ہی سخت وعید ہے، اس لیے اس آیت سے ہم کو ڈر جانا چاہیے۔ یہ آیت 158 نمبر کی آیت ہے، اس میں بہت ہی زبردست قسم کی دھمکی دی گئی ہے، بہت زیادہ ہی ڈرا دیا گیا ہے۔ ہمیں واقعتاً ڈر جانا چاہیے کہ اللہ کی بعض نشانی اگر آ گئی تو اس نشانی کے بعد کوئی مہلت نہیں ملے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ سورج جو روزانہ پورب سے نکل رہا ہے، مشرق سے نکل رہا ہے، پچھم میں ڈوب رہا ہے، مغرب میں ڈوب رہا ہے، تو یہ مشرق سے نکلنے کا معمول اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، نکل رہا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ بجائے مشرق کے، بجائے پورب کے، پچھم سے نکل جائے گا، اور جس دن یہ پچھم سے نکل جائے گا بس یہی علامت ہوگی، یہی ایک اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نشانی ہوگی، اور اس نشانی کے آ جانے کے بعد اب کوئی ایمان لائے تو اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ اس نشانی کے آنے کے بعد اب اگر کوئی پہلے سے ایمان والا اپنے اعمال کو بڑھانے لگ جائے تو اس کے اعمال کے بڑھانے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑی نشانی ہوگی۔ جیسے کوئی شخص اپنی زندگی گزار رہا ہے، اعمال میں نہیں لگا ہوا ہے، اور وقت آخر آ گیا، موت کا فرشتہ نظر آ گیا۔ موت کے وقت عموماً موت کے فرشتے نظر آنے لگتے، اب جس کو نظر آتا وہ بیان کر نہیں پاتا، اس کے بعد تو موت ہی ہو جاتی ہے، اس لیے پتہ نہیں چل پاتا لوگوں کو۔ لیکن موت کا وقت جب قریب آتا ہے تو موت کا فرشتہ نظر آنے لگتا ہے، اس فرشتے کے ساتھ بہت سے فرشتے ہوتے ہیں، وہ سب بھی نظر آنے لگتے ہیں، اسی لیے آنکھ کھلی رہ جاتی ہے، اس لیے کہ حیرت کے ساتھ وہ دیکھنے لگتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے موت آئے تو سب سے پہلے آنکھ بند کر دینا چاہیے موت کے بعد، اس لیے کہ آنکھ
حیرت کے ساتھ کھلی رہتی ہے، کیونکہ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کی قطار کو دیکھتا ہے، موت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے، ان کے ساتھ جتنے فرشتے آئے ہوئے ہیں وہ سب نظر آتے ہیں، تو یہ نظر آتا ہے۔ تو اب ان فرشتوں کو دیکھ کر کے کوئی شخص ایمان لانے لگ جائے، موت کے وقت فرشتے نظر آنے لگے، اب کوئی ایمان لائے تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ فرشتوں کو دیکھ کر ایمان کوئی لاتا ہے تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ ٹھیک ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے بہت بڑی کہ اللہ تعالیٰ سورج کو روزانہ پورب سے نکالتے ہیں، ایک دن پچھم سے نکال دیں گے، تو جس دن یہاں سے نکال دیں گے ایک بہت بڑی اللہ کی نشانی ظاہر ہو جائے گی۔ اس نشانی کے ظاہر ہونے کے بعد روایات میں ہے، حدیث میں، کہ جس دن سورج پچھم سے نکلے گا اس دن ساری دنیا کے لوگ ایمان لے آئیں گے، اس لیے کہ تو سب کو نظر آئے گا، ایسا تو نہیں صرف ہندوستان والوں کو نظر آئے گا یا صرف کسی اور ملک والوں کو نظر آئے گا، یہ تو پوری دنیا کا قصہ ہوگا۔ تو جس دن سورج پچھم طرف سے نکلے گا بس اسی دن ساری انسانیت سارے کے سارے لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن ان کا ایمان لانا غیر معتبر ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس ایمان سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ پہلے سے ایمان والے تھے وہ سب کے سب اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے، اپنے اعمال ٹھیک کر لیں گے، ڈر جائیں گے، ایسی گھبراہٹ، ایسا خوف طاری ہوگا کہ سب کے سب اپنے تمام برے اعمال کو چھوڑ دیں گے، فوراً چھوڑ دیں گے۔ سورج کی یہ حالت دیکھ کر کے ایسی گھبراہٹ ہوگی، ایسا خوف طاری ہوگا کہ سب کے سب بری چیزوں کو چھوڑ دیں گے، لیکن ان بری چیزوں کا اب چھوڑ دینا ان کے لیے کارآمد نہیں ہوگا۔ اب سب لوگ دوڑ پڑیں گے نماز کے لیے اور اچھائی کے لیے، ہر بری چیز کو چھوڑ دیں گے، لیکن یہ چھوڑ دینا اب ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ ہاں، جو جتنی نیکی پہ پہلے سے تھا اتنی نیکی اس کی قبول کی جائے گی، اب اس سے جو کچھ بڑھایا ہے یہ بڑھانا مفید نہیں ہوگا، کارآمد نہیں ہوگا۔ جب ایسی بات ہے تو ہم کیوں نہ اس وقت کے آنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، کیونکہ آج دروازہ کھلا ہوا ہے، آج دروازہ کھلا ہوا۔ روایات میں تفصیل آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے، یہ سورج جو ڈوبتا ہے تو جانتے ہو کہاں جاتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ ہی بتائیں، اللہ اور رسول بہتر جاننے والے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ڈوبنے کے بعد عرش کے نیچے جاتا ہے، اللہ کے سامنے پہنچ کے اللہ سے سجدہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے، اور سجدہ کر کے اجازت لیتا ہے پھر نکلنے کی۔ یہ روزانہ کا اس کا معمول ہے، ڈوبتا ہے، ڈوب کے اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہے اور وہاں جا کے سجدہ کرتا ہے، اور سجدہ کرنے کے بعد پھر اجازت لیتا ہے نکلنے کی، تو اللہ تعالیٰ اجازت دے دیتے ہیں اس کو نکلنے کی، پھر وہ اپنی جگہ سے نکلتا ہے جہاں سے روز نکلتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی روز اجازت اسے ملتی ہے، روز وہ اجازت لیتا ہے، اجازت ملتی ہے تو نکلتا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے گا، اجازت لے گا، اجازت نہیں ملے گی، خاموشی رہے گی۔ جب خاموشی ہوگی تو بغیر اجازت کے تو نکلتا نہیں ہے، اس لیے نہیں نکلے گا، وہیں رہے گا، اجازت نہیں ملی ہے، خاموشی ہے، لہذا یہ سجدے میں پڑا رہے گا اور اجازت کا انتظار کرتا رہے گا، اجازت کا انتظار کرتا رہے گا۔ رات لمبی ہوتی چلی جائے گی، جب سورج نہیں نکل رہا تو رات لمبی ہوگی، رات لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے، رات لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو تہجد پڑھنے والے ہیں ان کو محسوس ہو جائے گا کہ آج رات لمبی ہو رہی ہے، تہجد پڑھنے والوں کو احساس ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اس زمانے میں تہجد پڑھنے والوں کی تعداد بہت کم رہ جائے گی، بہت کم رہ جائے گی، ان کو احساس ہو جائے گا کہ رات لمبی ہو رہی ہے۔ دوسرے لوگ تو مگن رہیں گے، سوئے ہوئے ہوں گے، لیکن ان کو احساس ہونے لگے گا تو وہ تہجد پڑھ کر کے دعائیں کریں گے، اس کے بعد پھر لیٹ جائیں گے، پھر اٹھیں گے، پھر تہجد پڑھیں گے، اس طرح یہ کرتے رہیں گے۔ یہ رات کی لمبائی تقریباً 3 رات کے برابر ہو جائے گی، اتنی لمبی رات ہو جائے گی، تقریباً 3 رات کے برابر۔ اب روایات میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ گھبرا جائیں گے، جانور تک چلانے لگ جائیں گے، لوگوں کی کمریں دکھنے لگیں گی لیٹے لیٹے کہ کیا بات ہے۔ پہلے تو سمجھ میں نہیں آئے گا، جب دیر ہو جائے گی بہت ظاہر ہے کہ ایک دن 1 رات کہاں 2 رات کے برابر ہو جائے، 3 رات کے برابر ہو جائے تو بہت لمبی ہے۔ اب لوگ گھبرا جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، اور ادھر سورج جو ہے وہیں سجدے میں پڑا رہے گا، اجازت ملنے کا انتظار کر رہا ہوگا۔ جب اتنی دیر ہو جائے گی تو پھر اجازت ملے گی کہ جہاں سے ڈوبا وہیں سے نکل جا، جہاں سے ڈوبا وہیں سے نکل جا، بس وہ وہیں سے نکل جائے گا۔ جب وہاں سے نکلے گا
تو اس وقت جب نکلے گا تو اس میں روشنی نہیں ہوگی، جو سورج کی روشنی ہوتی ہے وہ روشنی نہیں ہوگی، ایک سیاہی ہوگی۔ بلکہ اگر ہم سمجھنا چاہیں، جس چیز کو انسان کبھی دیکھا نہیں اس کو سمجھے کیسے، اگر سمجھنا چاہیں تو یہ کبھی کبھی سورج میں پورے سورج میں گہن لگ جاتا ہے، جو سما بنتا ہے سورج کا، بس اس طرح کی ایک کیفیت ہوگی۔ اس طرح یہ سورج پچھم کی طرف سے نکل کے آہستہ آہستہ اوپر کی طرف آئے گا، جیسے بڑھتا ہے بیچ میں آئے گا، بیچ میں آ کر کے پھر واپس چلا جائے گا، پھر وہیں ڈوب جائے گا جہاں ڈوبتا ہے۔ اس کے بعد پھر اپنے معمول کے مطابق پورب سے مشرق سے جیسے نکلتا ہے نکلنے لگے گا۔ لیکن یہ ایک بہت بڑی نشانی ظاہر ہو گئی۔ جب یہ ایک بڑی نشانی ظاہر ہو گئی تو اس نشانی کی ظاہر ہونے کے بعد اب ساری مہلت ختم ہو گئی، توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، یہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک کہ سورج پچھم سے نہیں نکل جا رہا ہے۔ یہ وہی ہے اللہ تعالیٰ کی نشانی جس کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا ہے کہ کیا اب لوگ فرشتوں کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں یا خود رب کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں یا رب کی بعض نشانیوں کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو سن لو، یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، جس دن اللہ کی یہ نشانی آ جائے گی اب کسی نفس کو اس کا ایمان نفع نہیں پہنچائے گا، ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ ساری دنیا ایمان لے آئے گی، سب کے سب ایمان والے ہو جائیں گے، لیکن اس ایمان سے کوئی نفع نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسا دن ہم لوگوں کو نہ دکھائے، ہم اس سے پہلے ہی اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ وہ دن نہ آئے ہمارے سامنے کی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، اب ہم توبہ کرنے کے لیے بیٹھیں، ایسا دن نہ ہو، بلکہ توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے ہم توبہ کر لیں۔ اور موت کا حال تو اب سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، چلتا پھرتا انسان چلا جا رہا ہے، ابھی ٹھیک تھا ابھی کچھ ہو گیا، اور بیماریاں بھی اتنی بڑھ گئی ہیں، جس کو دیکھیے وہ ہارٹ کا پیشنٹ ہے، شوگر کا پیشنٹ ہے، پریشر کا، اور نہ جانے کیا کیا بیماریاں لوگوں کو لگی ہوئی ہیں۔ تو یہ بیماریاں تو خود ہی بتا رہی ہیں کہ بس وقت قریب ہے، تو بیماریاں بھی بتا رہی ہیں وقت قریب ہے، لہذا اپنے آپ کو ٹھیک کر لینا بہت ضروری ہے۔ جملہ آیت ختم ہو رہی ہے، ختم کی آیت کا آخری جملہ جو ہے سنیے، بہت ہی ڈر لگتا ہے اس کو پڑھنے اور سننے سے۔ قل انتظروا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے انتظار کرو۔ یہ بہت بڑی دھمکی ہے، بہت ہی بڑا ڈراوا ہے۔ جملہ آیت کا جو ختم ہو رہا ہے، آپ کہہ دیجئے انتظار کرو۔ انا منتظرون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اب اس سے کیا خوف طاری ہوتا ہے سنیے، کتنے لوگ تو پڑھ کے انتقال کر گئے، ایسا خوف طاری ہوا کہ روح ہی نکل گئی کہ اللہ تعالیٰ کرے انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، سب پتہ چل جائے گا۔ انتظروا انا منتظرون، تم انتظار کرو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ بہت ہی سخت آیت ہے، یہ بہت ہی ڈرانے والی آیت ہے۔ ہم تو آج اس آیت کو پڑھ کر ہم سب لوگ عہد کر لیں، طے کر لیں کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے، خاص طور سے اس سے پہلے کہ جو 10 احکام ہیں اس پہ اپنے آپ کو ایک دم لازم کر لیں گے۔ ہم 10 احکام پہ جب عمل کرنے شروع کر دیں گے تو سمجھیے ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا۔ اپنے اوپر خوف طاری کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اتنا سختی سے ڈرا رہے ہیں، انتظروا، تم انتظار کرو ہم انتظار کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ دونوں ہی انتظار میں ہوں گے تو پھر حشر وہی ہوگا جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہر برے اعمال سے بچائے، پکا سچا ایمان والا بنا دے، اخلاص کے ساتھ اعمال میں لگنے والا بنا دے۔ دعا کر لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم کمزور ہیں، ہم بے بس ہیں،
ہم عاجز ہیں، یا اللہ ہماری کمزوریوں پہ رحم فرما دیجئے، یا اللہ ہماری کمزوریوں پہ رحم فرما دیجئے، یا اللہ ہماری کمزوریوں پہ رحم فرما دیجئے۔ اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ہم گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا نہیں پاتے ہیں، شہوتوں میں پڑ جاتے ہیں، یا اللہ شہوتوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، یا اللہ اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، رحم فرما دیجئے، یا اللہ رحم فرما دیجئے، اعمال صالحہ میں لگا دیجئے، یا اللہ ہر شہوت سے ہم سب کو بچا دیجئے، ہر نفسانی خواہشات سے ہم سب کو بچا دیجئے، یا اللہ مال کی محبت دلوں سے نکال دیجئے، مال کی محبت میں پڑھ کر ہم غلط راہ کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں میں مال کی محبت بیٹھ گئی ہے، مال کی محبت دلوں سے نکال دیجئے اور اس کی جگہ میں اپنی محبت ڈال دیجئے، یا اللہ اس کی جگہ میں اپنی محبت ڈال دیجئے، اپنے رسول کی محبت ڈال دیجئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر چلنا آسان فرما دیجئے، یا اللہ ہدایات پر چلنا آسان فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب کے سب آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر توبہ کر رہے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے، یا اللہ توبہ کو قبول فرما لیجئے، یا اللہ اس دن سے پہلے جبکہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اس سے پہلے ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ اس سے پہلے ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہم کو توفیق عطا فرما دیجئے، ہمارے گھر والوں کو توفیق عطا فرما دیجئے، ہمارے متعلقین کو توفیق عطا فرما دیجئے، تمام عالم کو توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ یا ارحم الراحمین ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، یا اللہ آپ کی راہ میں جو لوگ جہاد کر رہے ہیں، جان دے رہے ہیں، یا اللہ یا ارحم الراحمین ان کے جان دینے کو قبول فرما لیجئے، یا اللہ ان کے جان دینے کو قبول فرما لیجئے، یا ارحم الراحمین ہمت اور حوصلہ نصیب فرما دیجئے، ہمت اور حوصلہ نصیب فرما دیجئے، جو ظلم کرنے والے ہیں ان کی ہمتوں کو پست کر دیجئے، ان کے حوصلوں کو شکست دے دیجئے، یا اللہ یا ارحم الراحمین ظالموں کے ہاتھ کو پکڑ لیجئے، ظالموں کے ہاتھ کو پکڑ لیجئے، مظلوموں کی مدد فرما دیجئے، مظلوموں کی مدد فرما دیجئے، یا اللہ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے، جن مقاصد کے لیے کی ہے، ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ لا اله الا الله وحده لا شريك له